محمد وآل محمد علیہ السلام بلند تر سلامات التماس سے صلوات مل کے بابا صاحب آل اطہار کے استقبال کے لیے بالخصوص شہزادی کونین کے استقبال کے لیے سینے کی قوت صرف کیجئے. صلوات بلند آواز سے سارے حضرات میں. خوشنودی صاحب زماں کے لیے دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجلس کی مقبولیت کے لیے، بانیان کی محنت کی قبولیت کے لیے، ان کے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے، بالخصوص سرکار علامہ ناصر عباس صدیق علماء ذاکرین شہداء مرحومین سب کے بلندی درجات کے لیے صلوات بلند آواز سے پڑھ دیں. اللہ آل محمد کا وہ عظیم اور کریم خالق جس کے نور کے آدھے حصے کو محمد اور آدھے کو علی کہتے ہیں. آل محمد کا خالق تمام حضرات کو مجلس عزا میں حاضری کا اجر عظیم عطا فرمائے. خالق کائنات بانیان کے رزق کی عزت باخت میں اضافہ فرمائے. خالق کائنات ہمارے وہ گناہ معاف فرمائے جن گناہوں کی وجہ سے ہم حجت دورہ کی زیارت سے محروم. خالق کائنات مالک کائنات کا جلد ظہور فرمائے. جتنی جتنی غرض علی بادشاہ سے ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات اتنی بلند پڑھ دے سارے. اللہ حضران گرامی قادر موالیان حیدر کرار ماتمدران سلطان نینوا اور حسین بادشاہ کے عزتدار مہمانان گرامی، چاند گزارشات آپ کی سماعتوں کی نظر کرنی اور واجب الاحترام کو ممبر میں نے دینا ہے. آج کل حالات ایسے ہوئے جس میں بڑا ضروری ہو گیا کہ لوگوں تک شیعہ مذہب پہنچایا جائے. دنیا شیعہ مذہب کے بارے میں جو جس کو بتا دیا گیا وہ اس نے مان لیا. حالانکہ اصول یہ ہوتا ہے کہ جس کا مذہب ہوتا ہے اس کی وضاحت بھی وہی کرتا ہے. اگر شیعہ مذہب ہے تو ہم شیعہ نے حد کرار بتائیں گے کہ ہمارا مذہب کیا ہے. کوئی دوسرا ہمارے مذہب کے بارے میں نہ فیصلہ کر سکتا ہے نہ بتا سکتا نہ ملک اس قابل ہے کہ اس میں اس طرح کی فساد برپا کیے جائے. ہمارا اپنے وطن کے لیے یہ عہد ہے کہ ہم کبھی بھی اپنے ملک میں یہ آواز نہیں اٹھنے دیں گے کہ ملک میں فساد شیعہ نے حیدر کرار میں کیا. اور ہم فساد اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہم باب علم کے ماننے والے. فساد ہمیشہ وہ کرتا ہے جس کے پاس دلیل نہ ہو، اور ویسے بھی جہالت علم کے مقابلے پہ آئے تو تشدد سے اتر آتی ہے. جو میرے اہل سنت بھائی بیٹھے ہیں جہاں تک آواز جا رہی بڑی سازش کی گئی شیعہ سنی کو لڑانے کے لیے کہ ان کے درمیان ایک فساد برپا کیا، لیکن ناکام ہو گئی ہر کوشش. کیونکہ جو صاحبان عقیدہ ہیں کچھ عقیدہ اہل سنت انہوں نے شیعوں کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہو کے حسین کا ساتھ دیا، آل رسول کا ساتھ دیا. مجھے اپنے وقت میں اپنی بات مکمل کرنی ہے لیکن وضاحت کر دینا تھا کیونکہ جو میرا کام ہے ممبر سے میں وہ کرنا تھا. اپنا عقیدہ میں چھوڑتا نہیں، کسی کے عقیدے کو چھیڑتا.
لیکن اپنا عقیدہ بیان کرنے کے لیے اپنا مذہب بیان کرنا میرا قانونی حق بھی ہے، میرا شرعی حق بھی ہے۔ اس لیے کہ شیعہ پاکستان میں اقلیتی قوم نہیں، ہمارا برابر کا حصہ۔ شیعوں کا پیسہ لگا تھا تو تمہارے چھت پہ ترپا لائی تھی۔ جو اپنی تاریخ سے واقف ہے باقی غلطی بندہ خود کرتا ہے، غلطی کوئی ڈال۔ میں اپنے اہل سنت بھائیوں کی طرف سے یہ گردی لیتا ہوں کہ یہ غلطی نہیں کریں، انہیں غلط فہمی ڈال دی اور غلط فہمی ڈال کے شیعوں سے دور کر دیا اور ڈرنے لگے شیعہ ان کے پاس نہ جانا، مجلس میں نہ جانا، مجلس میں نہ جانا۔ بندے نے پوچھا کیوں نہ جائے؟ اب جواب تو تھا کوئی نہیں، کہا جاؤ گے تو نکاح ٹوٹ جائے۔ اب جس بندے کا 5-10 لاکھ روپیہ نکاح پہ لگا ہو وہ کہاں رسک لیتا؟ وہ تو کہتا ہے یار اچھا اگر جانے سے نکاح ٹوٹتا ہے، وہ یہ نہیں سوچتا ہوتا کیا، لیکن مجلس میں آ جاتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہاں تو ذکر حسین ہو رہا۔ پھر وہ جو بندہ کہتا ہے اسے جا کے کہتا ہے تو کہتا تھا نہیں جانا، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، وہاں تو حسین کا ذکر ہو رہا۔ پھر بندہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے اچھا مجھے تو پہلے نکاح کی سمجھ نہیں آتی کہ نور جہاں کے گانے سنے تو ٹوٹتا نہیں، لتا کا گانا سنے تو ٹوٹتا نہیں، لعنت ایسے نکاح پہ جو ذکر حسین سے ٹوٹ جائے۔ آل محمد ان ہاتھوں کو سلامت رکھ، شاباش سے بات کہنی آتی، امام حسین سلامت رکھ۔ جو بندے پریشان بیٹھو پریشان نہیں ہو، جو بندے پریشان ہیں وہ پریشان نہیں، میں ذمہ داری سے گفتگو کرنے کا عادی ہوں۔ شیعہ مذہب کی نمائندگی کر رہا ہوں، کوئی ویسی مہرانہ بات شیعہ مذہب سے نہیں ہوگی نہ حالات، لیکن کچھ غلط فہمیاں ہیں جو ڈال دی گئی، میں وہ غلط فہمی نکال دی۔ توجہ ہے کہ نہیں کہ بلا ناخن بڑھ جائے تو ناخن کاٹتے ہیں، انگلی نہیں۔ اگر میرے کسی اہل سنت بھائی کے ذہن میں کسی نے غلط فہمی ڈال دی ہے تو میرا کام ہے وہ غلط فہمی نکالوں، رشتہ نہ توڑوں، تعلق نہ توڑوں۔ یہ شیعہ مذہب اچھا غلط فہمی اور جو غلط فہمیاں ڈالی جاتی شیعوں سے کیوں بغاوت رہے؟ یہ صرف علی پر اس رسول کا رشتہ دار مانتے اور کسی کو مانتے نہیں، اتنے سارے رشتہ دار ہیں یہ صرف علی کو مانتے۔ لوگ پہلی غلط فہمی نکالوں وقت آیا کیے بغیر، شیعہ مذہب نہ رشتہ داری کا مذہب نہ دوستی یاری کا مذہب۔ آپ چپ کر کے میں نے بات ختم کر دی۔ شیعہ مذہب حیدرآباد نہ رشتہ داری کا مذہب، بھائی غلام آباد نہ دوستی یاری کا مذہب، نہ ہم نے کسی کو رشتے کی وجہ سے مانا نہ رشتے کی وجہ سے چھوڑا، نہ ہم نے کسی کو دوستی کی وجہ سے مانا نہ دوستی کی وجہ سے چھوڑا۔ شیعہ مذہب کردار کا مذہب۔ میرے ساتھ شیعہ بول پڑو پریشان کیوں بیٹھے؟ میں اپنا مذہب پڑھا ہوں تاکہ یہ بچہ بھی کل جا کے کسی میدان میں کھڑا ہو کے شرمندہ نہ ہو۔ اگر یہ میری دی ہوئی دلیل دے کے شرمندہ ہو گیا میری نہیں مذہب کی توہین ہو جائے۔ شیعہ مذہب کردار کا مذہب ہے۔ لوگ کہتے ہیں علی کو مانتے ہم نے رشتے کی وجہ سے نہیں مانا کہ رسول اللہ کے بھائی ہے، ہم نے اس لیے نہیں مانا کہ بطول کے شوہر ہے، ہم نے اس لیے نہیں مانا کہ ابو طالب کے بیٹے، ہم نے علی کو مانا ہے کردار کی وجہ سے۔ اور شیعہ مذہب اتنا سخت ہے، علی ہمارا مرکز محور ہے لیکن شیعہ مذہب کا اصول اتنا سخت ہے اگر علی بھی محمد کا جنازہ چھوڑ کے چلے گئے ہوتے، جس بندے کو بات سمجھ میں آ رہی ہے کوئی بیٹھا میرے ساتھ، اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو پیچھے تک بیٹھے ہوئے، توجہ ہے یا نہیں؟
کے کردار کی وجہ سے کسی کو منوانا ہے علی کی طرح تو کردار لاؤ. بات کھلی ہے. نبی تلی علی جیسا کوئی لاؤ. اب علی کا کردار کیسا ہے؟ ہم سے سوال کرو، ہم اپنا مذہب بتائیں گے. ہم شیعہ بتائیں گے ہمارا مذہب، ہم بتائیں گے علی کا کردار کیسا ہے. علی بے عیب کردار کا مالک. آئے چپ کر گئے. نہیں سوال اگلا بھی تو کر سکتا ہے نا. جاؤ وہاں جا کے کہو فقیر کھڑا ہے ممبر پہ کہہ علی بے عیب ہے. کوئی پوچھے کتنا بے عیب تو کہنا جتنا قرآن بے عیب ہے. نہیں سننے پہ صدر عباس لاہور والے نانا جو پریشان بیٹھے ہو کون کہتا بے عیب ہے؟ میں نے نہیں، یہ جذبات نہیں ہے. فرمان محمد مصطفیٰ علی قرآن جتنا بے عیب ہے. قرآن کے پہلے پڑھنے پہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن بے عیب ہے اور محمد مصطفیٰ فرما رہے ہیں قرآن ما علی علی عمل قرآن. قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ. یار اگر تو ایسے علی علی سنتے ہو تو کرتا ہی نہیں بھائی. نہیں علی اتنا بے عیب جتنا قرآن بے عیب. قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ. جچتا بھی قرآن کو علی ہے، علی کو جچتا بھی قرآن ہے. اس لیے کہ قرآن جید ہے، علی سید ہے. قرآن طیب ہے، علی طاہر ہے. قرآن اعلیٰ ہے، علی مولا ہے. قرآن ہدی للمتقین ہے، علی امام متقین ہے. قرآن کتاب مبین ہے، علی امام مبین ہے. قرآن سوال ہے، علی جواب ہے. قرآن دعویٰ ہے، علی دلیل ہے. قرآن مقدمہ ہے، علی وکیل ہے. قرآن بھی نازل ہوا ہے، علی بھی نازل ہوا ہے. قرآن بھی سقیفے کے الیکشن میں نہیں بنا ہے، علی بھی سقیفے کے الیکشن میں نہیں بنا ہے. قرآن میں بسم اللہ ہے، علی نقطہ بائے بسم اللہ ہے. قرآن میں سورہ الحمد ہے، علی اللہ کی وحدانیت کی سند ہے. قرآن میں سورہ ال عمران ہے، علی فرزند عمران ہے. قرآن میں ساکو تھوڑے کوثر ہے، علی ساقی کوثر ہے. قرآن میں سورہ یاسین علی فخر علی یاسین ہے. قرآن مشکل ہے، علی مشکل کشا ہے. قرآن اللہ کا بیان ہے، علی اللہ کی زبان ہے. قرآن کا پڑھنا تلاوت، علی کا ذکر عبادت. قرآن پڑھنے سے بھی نماز نہیں ٹوٹتی، علی علی نے کرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی. قرآن کتاب اللہ ہے، علی ولی اللہ ہے. جو کتاب اللہ کا منکر اس سے بھی لعنت، اور ولی اللہ کا منکر اس سے بھی لعنت. جس کی رگوں میں علی بولو ہے علی. ایسے نہیں قبلہ صاحب اپنا پورا زور لگا رہے ہیں کہ جس دل میں شاخ الفت حیدر کھلی نہیں، جس دل میں شاخ الفت حیدر کھلی نہیں، اس دل کو سکو کی دولت ملی ہی نہیں. اور ہمیں زندگی نے یہی کہہ دیا ہے اور زندگی پہ نعرہ علی نہیں، اور زندگی پہ نعرہ علی نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور آپ کی آواز صاحب میں جب قدم تک جانی چاہیے پوری تحریک کے ساتھ، پورے زور کے ساتھ. یہ ہم ہزاروں سال نہیں، یہ مشن ہے. مشن بھی ہے میرے استاد محترم سرکار علامہ ناصر عباس صاحب اللہ مقامہ والنبر المرکز فرمایا کرتے تھے ہم سے مجلسوں میں گلے ہوتے ہیں کہ مجلس میں جاتے ہیں نعرہ تکبیر بلند ہو مومن اللہ اکبر ایسا کہتے ہیں، نعرہ رسالت بلند ہوتا ہے تو یا رسول اللہ ایسا کہتے ہیں، حیدری نعرہ بلند ہوتا ہے تو بزرگوں میں کرنٹ آ جاتی ہے، اچھل کے یا علی کرتے ہیں. فرماتے تھے مجلس حسین میں نعرہ تکبیر پہ اللہ اکبر کہنا بھی ایسا چاہیے، نعرہ رسالت پہ یا رسول اللہ کہنا بھی ایسا چاہیے، نعرہ حیدری پہ یا علی کہنا
مقابلہ بھی اونچا چاہیے، اس لیے کہ اگر ہمارا مقابلہ ہوتا اللہ کے منکروں سے ہم اللہ اکبر اونچا کہتے، اگر مقابلہ ہوتا رسول کے منکروں سے تو یا رسول اللہ اونچا کہتے۔ کیا کرے مقابلہ ہی علی کی ولایت کے منکروں سے جی و سلامت آباد و خادر جی بسم اللہ جلدی 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 میرے کو ٹائم 5 منٹ کر لیجیے جلدی کر لیجیے اللہ ہمیں بات کرنی ہے بسم اللہ نہ نہیں ہاتھ سارے کھڑے کریں غدیر والا انداز یہی ہے اللہ یا رسول یا توجہ ہے یہ نہیں آفران علی پیام شیعہ مذہب مانتا کردار کو ہے رشتے کو نہیں۔ امام زمان کی صحت و سلام اللہ صلی اللہ محمد وآلہ بس بات ختم کر رہا ہوں۔ ایک دلیل ہے چاہیے ہو تو جہاں چاہو فراز حاضر ہے، لیکن موقف یہی ہے شیعہ مذہب کردار کا ہے۔ ہمارا مذہب سمجھو پھر تمہیں پتہ چلے گا ہم آل محمد کے ماننے والے آل محمد کا ماننے والا چھوٹے لوگوں پہ نظر نہیں رکھتا۔ جس کے دل میں اتری ہے بات وہ بولے نہیں۔ اگر کوئی کہے جی آپ کردار آپ کا مذہب بنیاد کردار ہے، عباس بھائی آپ کے مذہب کی بنیاد کردار ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ 14 کو تو مانتے ہیں جی کردار ہے، ان کے علاوہ کسی کو مان کے دکھائیں، تو اللہ کا قرآن کھول، تجھے اپنا مذہب بتاؤں، شرط یہ ہے کردار ہے، تو مذہب کھول قرآن کھول، اس میں ایک بیوی ایک شوہر ہے، بیوی کا نام آسیہ ہے، شوہر فرعون ہے، قرآن کھول کے بھی کہتے ہیں آسیہ پہ سلام فرعون پہ لعنت۔ فرعون پہ لعنت۔ مجھے بھی ایسے پڑھنا آتا ہے جیسے آپ سن رہے ہیں۔ آسیہ پہ سلام ہے، کہے کوئی کہ طلاق ہو گئی تھی، نہیں ہوئی تھی نا، بندہ شیعہ ہو یا سنی، اسے کو آسیہ وہ کہتے سلام، اسے کو فرعون کہتے لعنت۔ اچھا میاں بیوی ہیں، ہم رشتہ تو دیکھ ہی نہیں رہے۔ لاہور والے اتنی دیر لگنی نہیں چاہیے لاہور جیسے شہر میں۔ کبھی کسی نے کہا ہے آسیہ کو نہ مانو فرعون کی بیوی ہے، یا فرعون کو کچھ نہ کہو آسیہ کا شوہر ہے۔ لو شیعہ بات ختم، شیعہ یا سنی ہے اپنے اپنے مذہب پر ہو، میں بدلواتا ہی نہیں کسی کا مذہب، لیکن شیعہ مذہب بیان کرتا ہوں اور دعویٰ ہے کہ کردار ہے۔ آسیہ پہ سلام ہے جی، سلام ہے، ڈرو نہیں ہے سلام، فرعون پہ لعنت ہے۔ اچھا آسیہ پہ سلام کیوں ہے، فرعون پہ لعنت کیوں ہے؟ اے بندے اجے تک پچھو پریشان کھڑے لے۔ آسیہ پہ سلام کیوں ہے، فرعون پہ لعنت کیوں ہے؟ وجہ بھی تو پتہ ہونی چاہیے نا۔ نا شیعہ مذہب خود سے یہ الزام ہے شیعوں کو کہ شیعہ ممبروں پہ کھڑے ہو کے لانتے کرتے ہیں۔ میرا کوئی اہل سنت بھائی بیٹھا تسلی رکھ کے بیٹھے، اگر اس کا دل دکھے گا میں کھڑا ہوں، ذمہ دار ہوں۔ شیعہ دل ہم نے اتنے پیسے اس لیے خرچ نہیں کیے کہ مہمانوں کا دل دکھائیں، ہم اس لیے اکٹھے ہو کے بیٹھے ہمارا مذہب سنا نہیں۔ کبھی غور کیا فرعون پہ لعنت کیوں ہے؟ بندہ شیعہ ہو یا سنی ہو جو اللہ کے مقابلے پہ آ جائے اس پہ لعنت کرتے ہیں، تو کیوں ہوئے لعنت؟ عباس بھائی فرعون پہ لعنت، پر آج ممبر پہ ذمہ داری سے کہہ رہے فرعون لعنتی اس لیے تھا کہ
منظور نہیں ہے. دیکھا ہم نے اپنی مرضی سے نام لعنت کرتے ہیں نہ سلام کرتے ہیں. جسے قرآن کے سلام کرو سلام کرتے ہیں, جسے قرآن کے لعنت کرو لعنت کرتے ہیں. فرعون پہ لعنت کیوں نہیں تھا. اچھا میں تقریر کر رہا, مینوں کوئی نہیں ویکھ رہا, کچھ نہیں کہہ رہا, انہوں نے ویکھی جا ایک میں درگاہ. فرعون پہ لعنت کیوں؟ جو نہیں تھا وہ بن بیٹھا. ختم کر دی میں نے. جو نہیں تھا بن بیٹھا. اب شیعہ مذہب کو قرآن سے ملا, ہر کسی سے ہم نہیں کرتے. ہمارے مذہب میں بھی لعنتی وہ ہوتا ہے جو نہ ہو بن بیٹھے. کوئی بیٹھا میرے ساتھ, اگر کسی کو سمجھ نہیں ہے تو بتا دوں, اللہ نہ ہو بن بیٹھے. شیعہ مذہب میں لعنتی ہے نبی نہ ہو بن بیٹھے. شیعہ مذہب میں لعنتی ہے امام نہ ہو بن بیٹھے. شیعہ مذہب میں لعنتی ہے سید نہ ہو بن بیٹھے. سید نہ ہو. نہیں جڑے بندے نو جان دے ہو کہ نہیں, وہ سویرے تفصیل آئے سیدہ فلاں شاہ صاحب سلام ہے کہ تبرہ آدھے ہاتھ بڑے ہیں بزرگ کہیں گے میں دے پیو نو ہی جان دوں. اے بارڈر دے رہے جی تواڈے بالکل اتھوں جو ہندو آئے تے سیدھا ہی مسجد پہ آ جائے. اتھوں قبلہ جی آ کے کہے مولوی صاحب نو جی میں نے قرآن توحید رسالت چرچ بڑی کی, کلمہ پڑھا ہے, دین بڑا مزیدار ہے. وہ کہ بسم اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس نے پڑھنے کے بعد کہا میں کیا بن گیا؟ وہ کہ جی آپ خیر سے مسلمان ہو گئے. آپ چپ کر گئے. اس نے کہا قبلہ میں قرآن پڑھ کے آیا, مجھے وہ بناؤ جن سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. پورے قرآن میں جس نے پڑھنا ساری رات کھڑا کرو, میں کھڑا ہونے کو تیار ہوں. پورے قرآن میں مسلمان سے جنت کا نہیں مومن سے وعدہ ہے, اور مومن بنتا ہے علی ولی اللہ پڑھنے کے بعد. اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو اٹھ گئے. انہوں نے کہا کہ برا جی, اور مولوی صاحب نے کہا جی اتھو تو نکاڑ لے آندہ, اور جو میرے نبی کا کلمہ پڑھے مسلمان ہے. یہ شیعوں کا جگر ہے. نبی کا ہم نے کبھی کسی کو کافر نہیں کہا, اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کافر وہ نہیں جسے ملا دیوان پر لکھے, کافر وہ جسے اللہ قرآن میں لکھے. اللہ ہاتھوں کو سلامت رحمت. اس نے کہا جی میں پڑھ لوں گا. اچھا اس نے آگے سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی میں ادھر تھا تو میرا نام رام کشن تھا. یہ وجہ ہوں نا نام. انہوں نے کہا پھر اس نے کہا جی اتھو تسا کٹیا نہ ہی کو دے دیو. پیچھے آواز آ رہی ہے تو تھکے کیوں بیٹھے ہو؟ انہیں تو نام دیں. اس نے سوچ سوچ کے میں قبلہ کہا جی اپنا نام رکھ. اللہ رکھا. میں تعارف آیا بھی جنہوں کوئی نہ رکھے, جی میں وہ پچھلے آگے میں نے اللہ ہی رکھے ہوئے, تو جن دن رکھ لو تو بول دیں گے. اللہ رکھا چلا گیا. میں کھڑا ہوں سید نہ ہو. دلیل ہے میرے پاس, یہ اسی کی دلیل رکھنے لگا, ذہن میں رکھو سید نہ ہو. توڑنی ہے وقت دیتا ہوں قیامت تک کا, جاؤ توڑ کے لاؤ. پھر آج ممبر پہ رکھنے لگا سید. اس نے کہا جی اللہ رکھا. اللہ رکھا چلا گیا. اگلے دن اسی گلی میں گھوم رہا. اب یہ فطرت ہے, پرانے بندے نئے کو دیکھیں تو نام پتہ پوچھتے ہیں. جی کئی نے کونیاں ماری میں نے ویکھ کے
یہ کون ہے؟ فقیروں کے پھیرے ہوتے، ڈیرے نہیں ہوتے. آپ کی دھرتی پہ آگے بس گزرنے لگا ہوں، بس ابھی یہ جملہ دیکھ. اللہ رکھا صاحب گھوم رہا تھا، وہ پرانے ایک بندے نے پوچھا کہ جی آپ کو کبھی نہیں دیکھا، آپ کا کیا نام ہے؟ سیدھا سرا کہتا سید اللہ رکھا شاہ. یہ میں دعا تھوڑے کو لینا مولا دے ذات کرو امام حسین کو سلامت رکھے. انہوں نے کیا کہا؟ تسی ہاتھ پہو مولوی نے غصہ چڑھ کے جنہیں کلمہ پڑھایا. انہوں نے کہا سید نہیں ہے. میں نے کہا مول صاحب کیا ہو گیا؟ کل ابھی کلمہ پڑھا کے نام دیا ہے، آج وہ اپنے آپ کو سید کہہ رہے تو پھر کیا ہو نہیں سکتا؟ کیوں حاکم وقت تک انڈیا میں بہت پوچھ رہا تھا، آج کلمہ پڑھ کے سید کیسے ہو گیا؟ تو میں نے کہا غیرت مند بن کے فیصلہ کرنا کہ جب انڈیا کے بتوں کے پجاری کلمہ پڑھ کے سید نہیں ہو سکتے تو مکے کے بتوں کے پجاری کلمہ پڑھ کے سید نا. جس کی رگوں میں ہے وہ بولے حیدری. واہ 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 سبحان اللہ. سید نے کمال کر دیتی ہے تو ہوں میں جنہوں دعوت دے رہا ہوں وہ بھی کمال ہی کرن گے. وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. میرا بڑا پیارا بھائی لیٹ تو ہو گیا لیکن وہ پوری مجلس پڑھ کے جناب ذاکر اہل کاری لکھائے جناب غلام عباس رتن صاحب. اور یہ نہیں سمجھنا کہ انہوں تو بعد مجلس ختم ہو جانی ہے. بعد جناب انہوں تو بعد آصف اللہ گوندل صاحب اور عمران حیدر کاظمی بورے والا ذاکر بڑے سجدہ سدے نے جانا نہیں. آج دو شہزادے جڑے معصوم انہوں دے تابوت برآمد ہونے بی بی معصومہ دا اور جھولا شہزادہ علی اصغر تو اپنی دعاواں بھی دین چ رکھو. اور میں ذاکر غلام عباس رتن صاحب کو دعوت دے رہا گیان اور ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان. عظمت اہل بیت کے دورہ سے بلند سلام. خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضر الساعت وفی کل ساعت من ساعت الانبیاء ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقات ونتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجا. دعا ہے تساں تمام مومنین دا ٹورایا پردے چ مومنات ماں بھینا بیٹیاں دا ٹورایا بانیان دی پرخلوص محنت صفحے ماتم اچھائی یا ذاکرین دی پڑھائی مرشداری قبول و منظور فرما. ذکر دا صدقہ جو مومنین و مومنات بیمار ہیں مولا شفائی کلی عطا. میرے مولا جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ عطا فرما. میرے مولا جو بے رزق ہیں رزق عطا فرما. میرے مولا بیماروں میں شفائی کلی. میرے مولا اس نازک دور ہر مومن دی عزت نو محفوظ. ساریاں دعاواں دی قبولیت واسطے امام زمانہ دی آمد واسطے بلند صلوات پڑھ دو.